السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 7 ہے سورۃ المائدہ، آیت نمبر 100 کے بعد۔ پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ، آیت نمبر 100 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا، نہ سوال کیا کرو، ان اشیاء، چیزوں کے بارے میں، ان تبدا، اگر ظاہر کر دی جائیں، لکم، واسطے تمہارے، تسؤکم، بری لگیں تم کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو تاکید کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خام خواہ بے جا قسم کے سوال نہ کیا کرو۔ شریعت کے بارے میں جو بنتا ہے سوال وہی کیا کرو، جو سوال بنتا نہیں ہے وہ نہ کیا کرو۔ مثلاً ایک شخص نے، اس کا باپ فوت ہو چکا تھا، تو وہ نبی علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ جی میرا باپ کہاں ہے، یعنی جنت میں ہے یا جہنم میں ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں ہے۔ پھر اس کا منہ بیچارے کا لٹک گیا افسوس کے ساتھ۔ پھر یہ کہ اس نے اپنے باپ کو خام خواہ، جس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا تھا، چھپا رکھا تھا، اس کے انجام کو خام خواہ اس نے اس بیچارے کو ننگا کر دیا۔ تو فرمایا کہ بے مقصد سوال جو ہے وہ نہ کیا کرو اللہ کے پیغمبر سے۔ وَإِن تَسْأَلُوا، اور اگر تم سوال کرو، انہا، ان کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، ہینا، جس وقت، يُنَزَّلُ القرآن، اتارا جاتا ہے خاص قرآن، یا تبدا، ظاہر کر دی جائیں گی، لکم، واسطے تمہارے۔ جب قرآن اتر رہا ہوتا ہے اس وقت سوال کر لیا کرو، وہ بھی اللہ کے آسمانی دین کے بارے میں، کسی بات میں جو کرنے کا اپنا حق بنتا ہے۔ اللہ، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، انہا، ان چیزوں سے جن سے یہ غلطی ہوئی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے غلطی ان کی معاف کر دی۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ حوصلے والا ہے، برداشت والا ہے۔ قد سالہ، تحقیق سوال کیا تھا، ہاں، ان چیزوں کے بارے میں، قوم، ایک قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے قوموں میں سے بھی قوم نے، خاص طور پر یہودیوں نے جو ہے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیے تھے۔ جیسے ان کو پہلے بارے میں ہے کہ ان کو کہا کہ کوئی گائے لے کر جو ہے اس کو ذبح کر دو، تو انہوں نے اس معاملے کو لمبا کر دیا، کبھی اس کا رنگ پوچھا، کبھی اس کی عمر پوچھی، کبھی کچھ پوچھا۔ تو کرنا تو پڑا، اللہ نے تو فیصلہ وہ کر رکھا تھا کہ ان کو میں گائے ذبح کروانی ہے، بے شک یہ گائے کے پجاری ہے، یہ نہیں مانیں گے، لیکن میں ان سے گائے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ میں ان سے گائے ذبح کرواؤں گا۔ بالآخر جو ہے کتنے سوال کرا کر بھی پھر جو ہے وہ بچ نہیں سکے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے۔ تو فرمایا کہ قد سالہ، تحقیق سوال کیا تھا ان چیزوں کے بارے میں، ایک قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے، ثم اصبحوا، پھر وہ ہو گئے، بہا، ساتھ ان سوالوں کے، کافرین، انکار کرنے والے۔ انہوں نے سوال کیا لیکن جو ہے وہ ان پہ جو ہے عمل نہ کر سکے۔ جس سب جو ہے کہ بنی اسرائیل پہ واقعہ آتا ہے دوسرے پارے میں، کہ جب قوم کے سرداروں نے کہا، وقت کے پیغمبر یوشع علیہ السلام جو بوڑھے ہو چکے تھے، ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی بادشاہ بنا دے تاکہ ہم کافروں کے ساتھ جہاد کریں۔ کافروں نے ہمارے علاقوں پر قبضہ کر لیا، ہمارے بیٹے جو ہے یرغمال بنا لیے ہیں، تو اللہ سے کہو کہ وہ جو ہے ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے بادشاہ بنا دیا طالوت علیہ السلام کو، تو سردار جو تھے وہ کہنے لگے جی یہ کس طرح ہو سکتا ہے، اس کی ہم پر جو حکمرانی کس طرح ہو سکتی ہے، اس کے پاس تو دنیا کا مال و دولت نہیں ہے، ہم مالدار ہیں، امیر آدمی ہیں، مال و دولت والے ہیں، حق تو ہمارا بنتا ہے، اس کا تو حق بنتا ہی نہیں ہے۔ پارہ 7 ہے جی، سورۃ المائدہ ہے، 100 نمبر آیت کے بعد۔ تو انہوں نے کہا جی حق تو ہمارا بنتا ہے۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فیصلہ کر دیا کہ میں نے اس کو جو ہے آسمانی دین جو ہے اس کا علم سب سے زیادہ دیا ہے، اور جسمانی طاقت جو ہے اس کے اندر سب سے زیادہ ہے۔
یہ دو خوبیاں جو ہے حکمرانوں کی بیان کر کے اللہ نے قرآن پاک میں قیامت تک یہ فیصلہ کر دیا کہ جب بھی تم کسی حکمران کو جو ہے چنو، اس کا انتخاب کرو، ووٹوں کے ذریعے نہیں۔ اسلام میں جو ہے مشاورت ہے کہ جو اہل علم ہیں، جن کے پاس دین کا سب سے زیادہ علم ہے، وہ باہمی مشاورت سے جو ہے وہ فیصلہ کریں کہ ہم میں سے جو ہے کس کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر جاہل، ہر کافر، ہر منافق، ہر مشرک جو ہے ووٹ دے رہا ہے، نہیں، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوا نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، تو جو اہل علم بڑے بڑے صحابہ تھے، کبار صحابہ تھے، انہوں نے مشاورت سے حضرت امیر کیا کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا۔ تو اسلام کا جو ہے یہ جو چناؤ ہے، اسلام کا جو ہے چناؤ جو ہے خلیفہ کا، حکمران کا، وہ اللہ کے دین کے علم کے بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ وہ اس بنیاد کا نہیں کیا جاتا ہے کہ سارے علاقوں کے بدماش اکٹھے کر لو اور ان کو اسمبلیوں میں لے آؤ اور ان کو جو ہے بدماشی کرنے کا، قوم کو نقصان پہنچانے کا کھلم کھلا جو ہے ان کو سرٹیفکیٹ دے دو، جو مرضی کرے وہ نہیں۔ اسلام یہ نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ اہل علم جو ہیں، جو سب سے زیادہ اللہ کے دین کا علم رکھنے والے ہیں، وہ باہمی مشاورت سے جو ہے وہ اپنے خلیفہ کا انتخاب کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہی ہوا تھا، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایسے ہی انتخاب ہوا تھا، باقی جو ہے عثمان غنی جو ہے ان کا بھی ایسے مشاورت سے، سب کا مشاورت سے ہوا۔ تو اس لیے جو ہے یہ جو شیطانی طریقہ ہے کہ ایک عالم کا ووٹ اور ایک جاہل کا ووٹ برابر ہیں، یہ قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے۔ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم کی سوچ، عالم کا فیصلہ، جاہل کا فیصلہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ووٹ جو ہے یہ فیصلہ ہے کہ ہمارے علاقے کے فلاں بدماش کو جو ہے ہماری علاقے کی کرسی دے دی جائے۔ تو اسلام یہ نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جاہل اور کافر جو ہے اپنا عالم جو ہے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن شیطانی جمہوریت میں جو ہے ہر ووٹ کی جو ہے وہ قیمت ایک جیسی ہے۔ اگر عالم جو ہے وہ ووٹ کا حق، ایک ووٹ کا حق رکھتا ہے، تو جاہل جو ہے، اسلام کا دشمن جو ہے، وہ بھی ایک ووٹ کا جو ہے اس کے مقابلے میں حق رکھتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کافرانہ نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ کے جو ہے اس کو جو ہے فتنہ قرار دیا ہے کافروں کے نظام کو، ایسے ہی نہیں، اللہ کی حکمت کا کی جو ہے بنیاد ہے۔ تو یہ ہے کہ قرآن پاک جو فیصلے کرتا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور فرمایا کہ طالوت کا جو معاملہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سب سے بڑا عالم دین جو تھا طالوت علیہ السلام، ان کو جو ہے خلیفہ بنایا بنی اسرائیل کا۔ سردار کہتے تھے جی ہم تو مال و دولت والے ہیں، چودھری ہیں، بڑے ہیں، ہمیں تو ساری دنیا جانتے ہیں، اس کو تو کوئی جانتا ہی کیوں نہیں، غریب آدمی ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا معیار اور ہے، میرا معیار اور ہے۔ میں شرافت کی حکومت جو ہے وہ قائم کرنا چاہتا ہوں اپنی زمین اور اپنی مخلوق پر۔ جو دین کا سب سے بڑا عالم ہے وہ شرافت کے قانون بنائے گا، وہ شرافت کے ذریعے جو ہے حکمرانی کرے گا، وہ بدماشی نہیں کرے گا، وہ لوٹ مار نہیں کرے گا۔ جو دنیا دار ہے، دنیا کا کتا ہے، وہ سب کچھ جو ہے ظلم کرے گا، لیکن جو اللہ کے دین کو کی سمجھ پوری رکھتا ہے وہ اللہ سے ہر معاملے میں ڈرے گا، اور کسی سے جو ہے وہ کسی کے پر جو ہے وہ اپنی من مرضی اور جہالت نہیں مسلط کرے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ دیکھیں یمنی چادریں جو ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ تقسیم ہوئی ہیں۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ کا زمانہ ہے، ان کو بھی چادر ملی، ان کے بیٹے کو، ہر شخص کو ایک ایک چادر، اور وہ جو ہے نئی چادر کا کرتا پہن کر آ کر جناب جمعہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے ممبر پر۔ ایک صحابی جو تھے، بدو جو تھے، انہوں نے پوچھا کہ اے عمر، پہلے میری بات کا جواب دیں پھر آپ خطبہ شروع کریں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، کیا کہتے ہو؟ کہا جی ہر شخص کو ایک ایک چادر دی گئی ہے،
مجھے بھی ایک چادر دی گئی ہے، میرا تو ایک جو چادر سے کرتا نہیں بن سکا، آپ کا ایک کرتا جو ہے ایک چادر سے کرتا کیسے بن گیا؟ تو وہ اس طرح کے حکمران نہیں تھے کہ پھڑ لو انہوں نے جیل چ بند کر دو، کون ہوں سارے سامنے بولن والا، انہوں جو ہے سورج نظر نہیں آنا چاہیے، بند کر دو زیتاں دو نہیں۔ تو عمر فاروق جو ہے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو بیٹے نے کہا سامعین کو، حاضرین کو، کہ ابو جی کی قمیض پھٹی ہوئی تھی، میں نے اپنی چادر بھی ابو کو دے دی کہ آپ اپنے 2 چادروں سے قمیض بنوا لیں، تو اس طرح جو ہے ان کا کرتا بنا ہے۔ تو بدو جو تھا، اس عربی جو تھا، وہ بیٹھ گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے امیر المومنین، اب آپ فرمائیں اور ہم سنیں گے۔ تو یہ ہے اسلام، یہ لوٹ مار، یہ بدماشی رعایا کے ساتھ، یہ ظلم، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اور جب پڑھا لکھا دین کا عالم جو ہے وہ حکمران ہوگا، تو وہ جو ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسمان سے خیر و برکت بھی اتاریں گے، اور اس کے اندر شرافت ہوگی، اور وہ اللہ کی زمین پر جو ہے امن و سکون قائم کرے گا۔ جو عالم دین ہوگا، جو دنیا کے بدماش ہیں، لٹیرے، چور، ڈاکو، وہ تو بدماشیاں، چوریاں، ڈاکے ہی مسلط کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کو جو ہے علم کی بنیاد پر جو ہے ان کو حکمرانی عطا فرمائی۔ فرمایا کہ ایسے سوالات جو ہے پہلی قوموں نے کیے تھے، میں نے قبل کو تم سے پہلے جو تھے، ثم اصبحوا، پھر وہ ہو گئے بہا ساتھ ان کے، کافرین، انکار کرنے والے۔ تو میں نے یہاں سے جو ہے طالوت کا واقعہ شروع کیا تھا کہ طالوت جو ہے ان کی بادشاہی کے بارے میں اللہ نے حکمرانی کے بارے کو سرداروں نے کہا بنی اسرائیل کہ ہمارا حکمران ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کے سوال پر جو ہے طالوت جو ہے ان کو حکمرانی دی، اور پھر انہوں نے جو ہے اس پر اعتراض کر دیا کہ یہ تو مال و دولت والا ہی نہیں ہے، مال و دولت والے تو ہم ہیں۔ تو یہاں سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ جو مال و دولت والے ہیں ان کو کرسی نہیں دینی چاہیے، یہ جو ہے متکبر ہوتے ہیں، یہ ظالم ہوتے ہیں، یہ کسی کو انسان ہی نہیں سمجھتے، یہ کیونکہ دنیا کا مال حرام انہوں نے اکٹھا کیا ہوتا ہے لوٹ مار کر، اس لیے کسی بھی مال و دولت والے کو جو ہے وہ کرسی نہیں دینی چاہیے۔ اور جو علم رکھنے والا، دین کا علم رکھنے والا عالم ہوگا، مال و دولت والا ہوگا، وہ کرسی مانگے گا نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہم سے عہدہ مانگے ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے۔ اور ایک صحابی کو یہ فرمایا کہ عہدہ جو ہے مانگنا نہیں ہے تم نے، اگر قوم جو ہے تمہیں اس لائق سمجھتی ہے کہ آپ حکمرانی کر سکتے ہیں تو بے شک عہدہ قبول کر لیں، لیکن عہدہ مانگنا نہیں ہے۔ تو شیطانی جمہوریت میں تو ہر شخص ووٹ مانگ رہا ہے، دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں، جی میں تمہارا خادم ہوں، جی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ مانگت بن جاتے ہیں، ان کی حالت دیکھنی ہوتی ہے، ذلیل ہوتے ہیں، یہ مانگ رہے ہوتے ہیں ووٹ۔ تو اسلام جو ہے وہ ایک ہی چیز دیکھتا ہے کہ جو سب سے بڑا عالم دین ہے اس کا حق ہے حکمرانی کی کرسی پر بیٹھنا، اور ہم نے اس کے الٹ جو ہے، ہم جو سب سے بڑا بدماش، چور، ڈاکو ہے، ہم نے جو ہے کرسی اس کو دے رہی۔ دیکھنے مقابلہ کر کے کہ اسلام کے کیا کہتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اسلام کے بالکل الٹ چل رہے ہیں۔ اسلام شرافت کی حکمرانی قائم کرنا چاہتا ہے، امن و سلامتی کی، دین اسلام کی حکمرانی قائم کرتا ہے، اور ہم جو ہے بدماشوں کی، دنیا کے بدماش جو ہیں، چور ڈاکو جو ہے اپنا یہودی عیسائی، ہم ان کی حکمرانی جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ ہمارا نبی علیہ السلام کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں بالکل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، من بحیرۃ، کوئی کان کٹا جانور۔ عرب جو تھے زمانہ جاہلیت کے، وہ جانوروں کے کان کاٹ دیتے تھے نشانی کے لیے، اور مزاروں یا بتوں کے نام پر جو ہے ان کو وقف کر دیتے نشانی کے طور سے، کان کاٹ کر۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے، ہم پیچھے پڑھ کر رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو بدل کوئی نہیں سکتا، جو سالم کان لے کر آیا اس کے کان نہیں کاٹے جا سکتے، اس کو تکلیف ہوتی ہے بیچارے کو، بہت شدید تکلیف ہوتی ہے۔
اس لیے جو ہے جاہل لوگ جو تھے زمانہ جاہلیت کے، وہ جو ہے جانوروں کے کان کاٹ دیتے نشانی کے طور پر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بحیرہ جانور جو ہے جس کے کان کاٹ دیے جاتے ہیں نشانی کے طور پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہیں حکم نہیں دیا کہ نشانی کے طور پہ جانوروں کے جو تم کان کاٹ دو، بالکل غلط ہے، کہیں اللہ نے نہیں فرمایا۔ ولا صائبۃ، اور نہیں ہے کوئی سانڈ، کہ جو ہے عرب جو تھے وہ ایک سانڈ بنا رہے تھے اونٹوں میں سے، تو وہ جو سانڈ ہے وہ ہر ایک کے لیے جو ہے وہ کام کے لیے جو استعمال ہوتے تھے، تو یہ بھی اللہ نے مقرر نہیں کیے۔ ولا وسیلۃ، اور نہ آگے پیچھے مادہ بچے جننے والی اونٹنی۔ اور عرب یہ کرتے تھے کہ جس اونٹنی نے لگاتار 2 دفعہ مونس کو جنم دیا ہے، مونس اونٹنی کو جنم دیا ہے، تو اس کو وہ بتوں کے نام کا کر دیتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اللہ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، یہ خود ہی فیصلے کر رہے ہیں۔ فرمایا ولا حامن، اور نہ کوئی اونٹ 10 بچے جنوانے والا، تو اس کو جو ہے جو اونٹ 10 بچے جنواتا کسی اونٹنیوں سے، تو اس کو جو ہے وہ آزاد چھوڑ دیا جاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں بنایا۔ یہ سارے جو ہے یہ جاہل عربوں نے جو ہے خود مقرر کر دیے، کسی کے کان کاٹ دیے، کسی کو سانڈ کا جو ہے لقب دے دیا، اور کسی کے جو ہے اونٹنی نے اگر جو ہے 2 مونسوں کو اگر آگے پیچھے جنم دیا ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیتے، آزاد کر دیتے۔ اور اس طرح جو ہے جس نے 10 بچے جنوائے ہوں اونٹ نے، نر نے، تو اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں یہ عربوں نے خود بنائی ہیں، ہم نے ان کا کہیں بھی کوئی حکم نہیں دیا۔ ولیکن الذین، لیکن وہ لوگ کافروا جنہوں نے انکار کیا، یفترون، وہ جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے الکذبہ، خاص قسم کا جھوٹ۔ یہ سب جو ہے جھوٹ یہ عربوں نے خود بنا رکھا ہے، اور کرتے یہ خود ہیں، نام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ انکار کر رہے کہ ہم نے ان کو بالکل نہیں یہ حکم دیا کہ تم اس طرح جانوروں کے نام رکھو، ان کو لقب دو، ان کے کان کاٹو، ہمارا بالکل کوئی حکم نہیں ہے۔ فرمایا واکثرہم لا یعقلون، اور اکثریت ان لوگوں کی نہیں عقل رکھتے، زیادہ جو ہیں بے وقوف اور جاہل ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی شعور نہیں ہوتا، کوئی سمجھ نہیں ہوتی۔ ویسا، اور جس وقت قیلا کہا جاتا ہے لہم واسطے ان کے، تعالوا آؤ، تعالوا آؤ، الی ما، طرف اس کی جو انزل اللہ اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، وإلی الرسول، اور آؤ طرف خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے اللہ نے جو قرآن پاک اتارا ہے اس کی طرف آؤ، اس کے فیصلے، اس کی نصیحتیں، اس کے حکم مانو، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے کہیں وہ مانو۔ لیکن قالوا، وہ کہتے ہیں، حسبنا، کافی ہے ہم کو، ما، جو وجدنا، پایا ہم نے، علیہ، اوپر اس کے، آباءنا، اپنے باپ دادا کو۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے قرآن کے فیصلوں، حکموں، نصیحتوں کی طرف آؤ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، اور ہم نے ان کو کرتے ہوئے پایا ہے، ہم تو وہ کریں گے۔ فرمایا کہ اولو، اگرچہ، اللہ فرماتے ہیں اولو، اگرچہ، کانا، تھے، آباؤہم، باپ دادا ان کے، لا یعلمون، نہیں علم رکھتے تھے، شیئن، کسی چیز کا، اگرچہ ان کے باپ دادا بالکل جاہل تھے، ان پڑھ تھے، کچھ شعور نہیں تھا، کچھ عقل نہیں تھی، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ہی پیچھے چلیں گے، باپ دادا کے پیچھے چلیں گے، ہم اللہ کے رسول کے پیچھے نہیں چلیں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے۔ فرمایا ولا یہتدون، اور اگرچہ تھے وہ نہیں ہدایت پاتے، ان کے پاس کوئی آسمانی ہدایت کی کوئی بات نہیں تھی، اور نہ کوئی علم تھا کسی اور قسم کا، شعور تھا، سمجھ بوجھ تو کوئی نہ تھی، پھر بھی یہ جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کے پیچھے چلنا ہے۔ بے شک وہ جاہل تھے، بے عقل تھے، بے شعور تھے، کوئی علم نہیں تھا ان کے پاس۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، لوگوں جو ایمان لائے ہو، علیکم، اوپر تمہارے ہے، انفسکم، جانیں تمہاری،
یعنی تم اپنی جانوں کے سب سے پہلے اپنی جانوں کے ذمہ دار ہو. سب سے پہلے تم نے اپنی جان کو اللہ کی آگ سے، اللہ کی جہنم سے بچانا ہے. اور اس جہنم سے بچانے کے لیے جو طریقہ قرآن پاک نے بتایا ہے وہ تم نے سب سے پہلے اپنے لیے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے. پہلے آپ خود نیکی اختیار کریں، پھر آپ اپنے بیوی بچوں کو کہیں تو وہ کہنے کا کچھ اثر بھی ہوگا. آپ سب سے پہلے آپ نماز پڑھیں، پھر اپنے بیوی بچوں کو کہیں تو وہ ضرور یقیناً مانیں گے. اگر آپ خود نماز نہیں پڑھتے ہیں، بچوں کو تلقین کرتے ہیں نماز پڑھو، تو پھر جو ہے ان پر وہ اثر نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. پھر وہ بھی اپنی مرضی سے کبھی پڑھ لی اور کبھی نہ پڑھ لی. اس لیے فرمایا علیکم، اوپر تمہارے ہے، یعنی لازم ہے تم پر. علیہ کے معنی یہاں پر لازم، ضروری، لازمی ہے. علیہ اوپر تمہارے، انفسکم جانیں تمہاری، یعنی سب سے پہلے اپنی جان جو ہے اس کو تیار کرو. نمازیں پڑھو، نیکی کرو، حق بو بات کہو، سچ کہو، حلال کھاؤ. پہلے اپنی جان پر لاگو کرو اسلام، پھر جو ہے گھر والوں پر، پھر محلے والوں پر، پھر ملک والوں پر جو ہے نافذ کرو گے تو وہ اسلام نافذ ہو جائے گا. اور اگر خود جو ہے وہ بھٹکے رہے اور لوگوں کو جو اسلام کی تلقین کرتے رہے خود جاہل رہے تو لوگوں کو کہنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اس لیے سب سے پہلے اپنے اوپر جو ہے لازم کرو اللہ کے حکموں اور فیصلوں کو. سب سے پہلے میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا، حدیبیہ کے مقام پر جب مکہ والوں نے مجبور کر دیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو، جو حج کرنے گئے تھے، احرام باندھ کر قربانی کے جانور لے کر گئے تھے، تو حدیبیہ کے مقام پر مکہ والوں نے روک لیا کہ ہم تمہیں حج نہیں کرنے دیں گے. بہت سمجھایا، نہیں مانے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو ہے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے قربانی کے جانور جو لائے ہو ساتھ ان کو یہیں پہ ذبح کر دو. اب نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جانور ذبح کر دو، اور کوئی شخص جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا اپنا جانور ذبح کرنے کے لیے. نبی علیہ السلام نے جب یہ حالت دیکھی تو اپنے خیمے میں تشریف لے گئے. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جو ہیں بڑی سمجھدار عورت تھیں، بہت ہی ذہین عورت تھیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ آج صحابہ کرام جب میری بات نہیں مان رہے ہیں، میں نے کہا کہ جانور ذبح کر دو تو وہ کوئی بھی نہیں ٹس سے مس نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی بات ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنا جانور جو ہے اس کے گلے پر چھری پھیریں، اس کو ذبح کر دیں، دیکھیں پھر سارے ذبح کر دیں گے. اور واقعی ایسا ہی ہوا. تو یہی بات یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دوسروں کو تلقین کرنے والا شخص جو ہے پہلے خود اس پہ عمل کرے. سورہ صف کی آیت ہے، لما تقولون ما لا تفعلون. جو خود تم عمل نہیں کرتے لوگوں کو تلقین کیوں کرتے ہو؟ خود جو ہے تم دیگ نہیں پکاتے اور خود جو ہے لوگوں کو اتنا دیگیں پکاؤ. میرا ایک دوست سے ڈی ایس پی ریٹائر تھے، وہ جو ہے ہر مسجد والے جو ہر مہینے جو ہے ان کو 11ویں کی دیگ جو ہے ان سے پکوایا کرتے تھے. ان کو کسی نے کہا کہ تمہارا مولوی جو ہے ہر مہینے تمہیں دیگ کا ثواب جو ہے وہ سنا دیتا ہے کہ تمہیں بڑا ثواب ہوگا، تو یہ خود ثواب کیوں نہیں لیتا؟ یہ خود تو ایک پلیٹ بھی چاولوں کی کسی کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں جو ہے مثبت جو ہے سوچ ڈال دی. وہ میرے پاس آئے، پروفیسر صاحب یہ مسئلہ بتائیں مجھے کہ یہ مسئلہ بن گیا کہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم 11ویں کی دیگ پہ وہ خود کچھ نہیں کرتے. تو میں نے کہا بالکل صحیح ہے، یہ تو ہونا چاہیے، تو قرآن کے مطابق ہے کہ پہلے خود عمل کرو پھر دوسروں کو کہو. تو تمہارا مولوی کیوں نہیں دیگ پکاتا ہے؟ اس کو کہو پہلے تو پکا پھر میں پکاؤں گا. تم سے ہر مہینے جو ہے چاولوں کی دیگ پکوا لیتا ہے، وہ خود نہیں ایک پلیٹ بھی نہیں دیتا چاولوں کی. تو وہ شخص جو تھا وہ سمجھ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے. تو اس طرح جو ہے قرآن جو ہے یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اگر ہم جو ہے خود عمل نہیں کریں گے، لوگوں کو باز کرتے جائیں گے، نصیحت کرتے جائیں گے، تو کچھ بہتر نتیجہ نہیں نکلے گا. نتیجہ ہو سکتا ہے مثبت بھی، لیکن جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوگا. فرمایا کہ لا یضرکم، نہیں نقصان پہنچا سکتا تم کو، من وہ شخص ضل جو گمراہ ہو گیا ہے. اپنی جانوں کی درستی کر لو، اپنے آپ کو اللہ کے آسمانی دین میں ڈھال لو، رنگ لو.
اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ، پھر کوئی گمراہ آدمی جو ہے تمہارا نقصان نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے قرآن کا ترجمہ پڑھ لو سمجھ کر، کوئی شخص جو ہے تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ قرآن جیسی بڑی دلیل جو ہے وہ کسی سے جو ہے شکست نہیں کھاتی۔ تو اس لیے قرآن کو سمجھ لو، اگر سمجھ کے پڑھو گے تو کوئی گمراہ شخص جو ہے تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ تمہارے پاس جو ہے قرآن کی سب سے اعلیٰ اور پختہ دلیل ہے، جس دلیل کا مقابلہ جو ہے جاہل جو ہے فرقوں والے جو ہے اس دلیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ لا یضرکم نہیں نقصان پہنچا سکے گا تم کو، من وہ شخص زدہ جو گمراہ ہو گیا ہے، اذا جس وقت اہتدیتم ہدایت پالو گے تم، جب قرآن سے تم ہدایت پالو گے پھر دنیا کا کوئی شخص، ساری دنیا جو گمراہ ہے وہ مل کر بھی تمہیں جو ہے اس حق سے دور نہیں کر سکتے، پھر تم اللہ سے دور نہیں ہو سکتے۔ جس طرح صحابہ کرام مکہ کے اندر جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، جب مکہ والوں پہ تشدد کیے، ظلم کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے سینوں میں ایسا ایمان داخل کر دیا کہ انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا، ماریں کھائیں، بچے قربان کر دیے، شہید ہونا جو ہے قبول کر لیا، لیکن ایمان کا دامن نے چھوڑا، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہے حقیقی ایمان کہ انسان اس ایمان کی خاطر جو ہے سب کچھ جان بھی قربان کر دے، ہر پریشانی ہر اذیت برداشت کر لے، لیکن ایمان کو نہ چھوڑے۔ یہ ہے حقیقی ایمان، یہ ہے اصلی ایمان۔ تو یہ اصلی ایمان جو ہے حاصل ہوتا ہے قرآن پاک کو سمجھنے سے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو قرآن پڑھایا تھا، قرآن سکھایا تھا، کسی مولوی کی، کسی ایرے گرے یہودی عیسائی مشرک کی کتاب نہیں پڑھائی تھی، قرآن پڑھایا تھا ان کو۔ تو آج قرآن پڑھ لو، ساری دنیا مل کر جو ہے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں لا یضرکم نہیں نقصان پہنچا سکتے تم کو، من جو گمراہ ہو گئے، من ضلع جو گمراہ ہو گئے ہیں، اذا اہتدیتم جب تم ہدایت پالو گے، جب تمہیں قرآن سے ہدایت مل جائے گی نا، پھر ساری دنیا بھی تمہیں جو ہے ہدایت سے گمراہ نہیں کر سکے گی، تمہیں ہدایت چھڑا نہیں سکے گی۔ اللہ طرف اللہ تعالیٰ کی مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا جمیعاً سب کا۔ یاد رکھو تم نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اس نے قرآن بھیجا ہے تمہاری رہنمائی کے لیے۔ جو اس سے رہنمائی حاصل کرے گا، عقل و شعور سمجھ بوجھ حاصل کر کے زندگی گزارے گا، وہ اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوگا اور اللہ کی جنتوں کا مالک بنا دیا جائے گا۔ اور جو اس قرآن کو چھوڑ کر جو ہے جاہل مولویوں کے پیچھے چلے گا، ان کی کتابیں پڑھے گا، ان کے مذاہب پہ چلے گا، تو پھر اس کا اللہ یاب ہوگا، پھر وہ قرآن والی منزل میں نہیں پہنچے گا، پھر وہ دوسری منزل میں پہنچے گا۔ وہ فرمایا کہ فَيُنَبِّئُكُمْ تمہارا سب کا اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ پس وہ خبر دے گا تم کو بما ساتھ اس کے جو کن تم ہو تم تعملون تم عمل کرتے، جو کچھ کر رہے ہو نا اس کی تمہیں خبر دے گا، تمہیں مزہ چکھائے گا اللہ تعالیٰ کہ تم اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر جاہلوں کے پیچھے لگے ہو۔ اللہ جو ساری کائنات سے افضل ہے، اس کے کلام کو، اس کے فیصلوں کو، اس کی نصیحتوں کو، اس کے حکموں کو چھوڑ کر تم جو ہے دنیا کے جاہل جو ہیں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو، یہ تمہیں مزہ چکھائے گا اللہ تعالیٰ۔ فرمایا بما کنتم تعملون بسبب اس کے جو تم عمل کرتے ہیں، تم قرآن کے خلاف جو عمل کر رہے ہو، قرآنی تعلیمات کو چھوڑ کر تم گمراہی اختیار کر کے عمل کر رہے ہو، اس کا تمہیں نتیجہ بتائے گا اللہ تعالیٰ کہ تمہارا انجام کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت و گواہی بینکم درمیان تمہارے، اذا حضر جب حاضر ہو، احدا کسی ایک کو، تم میں سے الموت و حقیقی موت، حین الوصیت وقت وصیت کے، وقت حقیقی وصیت کے، اسنان دو مردوں کی ہے، گواہی جو ہے اسنان دو مردوں کی ہے، ذوا عدل جو عدل و انصاف والے ہوں، منکم تم میں سے۔
فرمایا جب کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہونے لگے اور اگر وہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے، جائز وصیت کیا ہے کہ اپنا مال جو چھوڑ رہا ہے، وراثت چھوڑ رہا ہے، اس میں سے کسی وارث کو، بیٹے کو یا بیٹی کو محروم نہیں کر سکتا۔ تو اگر وہ جو ہے وصیت کرتا ہے تیسرے حصے کی، اللہ تعالیٰ نے کل جائیداد کا جو تیسرا حصہ ہے اس کی وصیت جو ہے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ بھی غیر وارثوں کو، جو لوگ وارث نہیں ہیں ان کو جو ہے اگر وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، کچھ دینا چاہتا ہے وراثت میں سے، تو تیسرے حصے تک جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے جائیداد میں سے تیسرا حصہ جو ہے فلاں بیوہ اور یا فلاں یتیموں کو، فلاں مسکینوں کو جو ہے بانٹ دیا جائے، لیکن وارثوں کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتا۔ وارثوں کے حصے جو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، ان کے مقرر کرنے کے بعد ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، ان کے جو حق اللہ نے مقرر کر دیے وہی ہے جائز ہے، وہی حقیقت ہے، ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر اس نے جو ہے کسی رشتہ دار جو ہے اس کو، کوئی یتیم ہے، بیوہ ہے، کوئی اور جو ہے مسکین ہے اپنے رشتہ دار میں سے، خاندان یا محلے والوں میں سے، اگر وہ دینا چاہتا ہے تو کل جائیداد کا تیسرا حصہ جو ہے وہ دے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور جب وہ وصیت کرے گا مرتے دم تک، مرنے کے وقت، تو اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ 2 عدل والے آدمی جو ہے ان کی شہادت جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے۔ اس وصیت پر، مرنے والے کی وصیت پر 2 انصاف والے بندے جو ہے ان کی جو ہے گواہی ضرور ہونی چاہیے۔ او آخران، یا دوسرے 2 من غیرکم، جو تمہارے علاوہ ہیں، اپنے خاندان کے جو عدل و انصاف والے ہیں وہ 2 بندے گواہ بن جائیں، یا اپنوں میں سے نہیں ہیں اس حیثیت والے کہ وہ گواہی جو ہے پر قائم رہ سکیں، تو پھر دوسرے لوگوں میں سے جو ہے وہ 2 گواہ جو ہے مقرر کر لیے جائیں، من غیرکم، اپنے کے علاوہ میں سے۔ ان تم ضربتم، اگر تم چلو تم فی الارض، بھی زمین کے۔ یہ کب وصیت ہوگی کہ بندہ جو ہے وہ سفر میں ہے، اور سفر میں جو ہے وہ اگر تو اپنے خاندان کے بندے ہیں تو وہ 2 گواہ بنیں گے، اگر کوئی خاندان ہے تو پھر کوئی اور 2 گواہ جو ہے جو اس قافلہ سفر میں جو ہے شامل ہیں اور ایماندار ہیں، عدل و انصاف والے ہیں، پھر ان کو جو ہے دونوں کو جو ہے بنا لیا جائے گواہ اس وصیت پر۔ فرمایا فَأَصَابَتْكُمْ، پس پہنچے تم کو مصیبت الموت، حقیقی موت کی، جب تم سفر ہو، کسی کا وقت آخری آ گیا ہے اور وہ جو ہے اپنی وراثت میں سے کسی غیر وارث کے نام جو ہے تیسرے حصے تک جو ہے وصیت کرنا چاہتا ہے، تو سفر میں جو ہے اس وصیت پر 2 گواہ بنا لو جو عدل و انصاف والے ہوں، جھوٹ بولنے والے، دغا کرنے والے نہ ہوں۔ اور اگر اپنے اس کے وصیت کرنے والے کے خاندان میں سے کوئی 2 ایسے نہیں ہیں تو دوسروں سے پھر 2 بندے جو ہے وہ گواہی کے لیے مقرر کر لو۔ تحبسونہما، تم روکو گے ان دونوں گواہوں کو، من بعد الصلاۃ، بعد خاص نماز کے۔ اب سفر ختم ہو گیا، بندہ فوت ہو گیا، اس کو لے آئے یا وہیں دفنا دیا، اب جو اس نے وصیت کی تھی اس پہ عمل کرنا ہے، تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گواہ جو ہے ان دونوں کو جو ہے قابو کر لو، مسجد میں لے آؤ، اور فرض نماز کے بعد جو ہے وہ مسجد میں گواہی دیں کہ فلاں شخص نے جو وصیت کی تھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ وصیت سنی تھی اور ہم اس کے جو ہے امین ہیں، ہم کسی قسم کے جو اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر رہے ہیں، ہم جو ہے جو کچھ ہم نے سنا اس کے منہ سے وہ حق ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو اس طرح وہ مسجد میں فرض نماز کے بعد جو ہے وہ بیان دیں گے، اور ان کے بیان پر جو ہے وہ پھر آگے جو ہے سننے والے جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی یہ سچ بول رہے ہیں یا کوئی ان کے اندر ہیرا پھیری کی رائش ہے۔ فرمایا تحبسونہما، تم روک لوگے ان دونوں گواہوں کو، من بعد الصلاۃ، خاص نماز کے بعد، فیقسمان، پس وہ قسمیں کھائیں گے دونوں، باللہ، اللہ کی،
وہ بیان جو ہے جاری کرنے سے پہلے وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ ہم اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو وصیت اب ہم نے سنی ہے، ہم وہ وصیت جو ہے اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کر رہے، کوئی کسی قسم کی رشوت وغیرہ کا جو ہے کوئی کسی قسم کا دخل نہیں ہے، ہم ایمانداری سے یہ جو ہے گواہی دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہ کہیں کہ فیقسمان باللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں گواہ جو ہیں وہ اللہ کی قسمیں کھائیں۔ ان ارتبتم، اے لوگو اگر تم شک کرتے ہو، اگر تم شک کرتے ہو، ہماری گواہی پر شک کرتے ہو، ہم اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم حق بات کہہ رہے ہیں جو وصیت کرنے والے نے کہی تھی، اگر تم شک کرو ہم پر تو ہم یہ بیان دیتے ہیں کہ لا نشتری بہی ثمنا، ہم نے اس گواہی پر لا نشتری نہیں ہم خرید رہے بہی ساتھ اس گواہی کے ثمنا کوئی قیمت، یعنی یہ گواہی ہم کسی سے کوئی معاوضہ لے کر پیسے لے کر ہم گواہی نہیں دے رہے۔ کہیں آپ اس شک میں نہ پڑ جائے کہ انہوں نے پیسے دے کر جو ہے اس کو گواہ کو جو ہے گواہی کے لیے کہا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ پیسے دیے ہوں، انہوں نے اپنی مرضی کی گواہی کری ہے۔ تو یہ شک جو ہے یہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے کسی قسم کا بھی جو ہے سودا ان کے ساتھ اس کے ساتھ کیا ہو وارثوں کے ساتھ کہ اتنے پیسے دے دو ہم تمہارے مرضی کا بیان دے دیں گے، ایسی بات بالکل نہیں ہے، شک کی بھی یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ کہیں گے قسمیں کھا کر ان ارتبتم، اے لوگو مجلس کے لوگو اگر تم شک کرتے ہو، تو ہم یہ حقیقت بیان کرتے ہیں کہ لا نشتری نہیں ہم خرید رہے بہی ساتھ اس گواہی کے ثمناً قیمت، کسی قسم کا ہم جو ہے معاوضہ نہیں لے رہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے جو ہے یہ گواہی دے رہے ہیں۔ اگر تم ہم پر شک کرتے ہو تو ہم یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم دنیا کا کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر جو ہے وہ قرابت والا، بے شک وہ قریبی گواہ جو ہے وہ قریبی رشتہ داروں میں سے، خاندان میں سے ہے، لیکن طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ مسجد کے اندر ان کو لے جاؤ گواہوں کو، فرض نماز کی ادائیگی کے بعد ان سے بیان لو، اور سب سے بیان سے پہلے وہ قسم کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم جو ہے اگر تم ہم پر شک کرو تو ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے اس گواہی سے کے ذریعے ہم نے کسی فریق سے ہم نے ایک پیسہ بھی وصول نہیں کیا۔ فرمایا ولا نکتم، اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ لا نکتم، نہیں ہم چھپا رہے شہادت اللہ، اللہ کی گواہی کو، ہم یہ بھی بیان دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپا نہیں رہے، کسی قسم کا جو ہے ہم اس میں کسی بات کو خفیہ نہیں رکھ رہے۔ انا، بے شک ہم اذن اس وقت لمن العاصمین، البتہ ہوں گے حقیقی گناہ گاروں میں سے۔ اگر ہم کسی چیز کو چھپائیں وصیت میں سے تو ہم جو ہے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم کوئی دنیا کا لالچ نہیں کر رہے اور نہ ہم حق کو چھپا رہے ہیں، اگر ہم چھپائیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے، لہٰذا ہم جو ہے وصیت کے بارے میں کوئی حق جو ہے اس کو چھپا نہیں رہے۔ فَإِنْ أُسِرَ، بس اگر معلوم کیا جائے، ریئلائز، اگر کوئی چیز محسوس کی جائے، اللہ اوپر اس بات کے، انہما کہ بے شک وہ دونوں استحق کا حقدار ہوئے ہیں اس من گناہ کے، اگر سامعین جو ہے مسجد کے اندر جو بیٹھے ہیں وہ یہ محسوس کریں، اوسرا، ان کو محسوس کرایا جائے، ان کی گواہی سے گواہی ان کی محسوس کروائی جائے کہ بے شک وہ استحق کا حقدار ہوئے ہیں اس من گناہ کے، یعنی اگر لوگ یہ محسوس کریں کہ یہ لوگ جو ہے گواہی میں ڈنڈی مار رہے ہیں اور یہ کسی فریق کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں، گناہ کما رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اگر ایسی شک گزرے پہلے دو گواہوں پر تو پھر کیا کرنا ہے؟ فآخران، پس دوسرے دو گواہ یقومان کھڑے ہوں گے مقامہما ان کی جگہ پر۔ اگر جو ہے لوگ محسوس کریں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے کہ یہ پہلے دو گواہ جو ہیں
یہ کچھ جو ہے گڑبڑ کر رہے ہیں گواہی میں، تو پھر ان کی جگہ جو ہے دوسرے 2 گواہ جو ہیں وہ کھڑے کیے جائیں، من الذین وہ لوگوں میں سے استحق کا جو حقدار ہوئے علیہم اوپر ان کے الاولیان اور ان کو جو ہے پہلے جو قریبی ہیں، تو قریبیوں میں سے جو بعد دوسرے 2 گواہ جو ہیں وہ جو ہے وہ اور یعنی کہ گواہ قریبی بھی ہے اور حقدار بھی ہے۔ جو حقدار بنتے ہیں دوسرے 2 کہ یہ سچی گواہی دیں گے، پھر ان کو جو ہے پہلے 2 کی جگہ کھڑا کر کے ان سے گواہی لو۔ فیق سے مانے بس وہ بھی دونوں قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ تعالیٰ کی، لا شہادتنا البتہ گواہی ہماری حق کو زیادہ سچی ہے، من شہادتہما پہلے دونوں کی گواہی سے۔ جب پہلے دونوں کی گواہی رد کر دی جائے کسی شک کی وجہ سے کہ یہ کچھ ڈنڈی مار رہے ہیں، کوئی غلط بیانی کر رہے ہیں، تو دوسرے 2 لوگ ہیں جو اس گواہی کے حقدار بنتے اولیان، جو ولی بنتے ہیں، دوست بنتے ہیں، زیادہ حقدار بنتے ہیں، وہ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے پہلے دونوں کی جگہ، اور وہ دونوں جو ہے مجلس کے اندر، مسجد کے اندر جو ہے بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے قسمیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ بیان دیں گے کہ نہ شہادت نہ البتہ گواہی ہماری حق کو زیادہ سچی ہے، من شہادتہما ان دونوں پہلے گواہوں کی نسبت، جو پہلے 2 گواہ دینے والے ہیں ان کے مقابلے میں ہماری گواہی زیادہ سچی ہے، اور ہم جو ہے اللہ کوئی قسم کھا کر تمہیں یقین دلا رہے ہیں۔ وما اعتدینا اور نہیں ہم زیادتی کرنے والے، زیادتی کر رہے، اعتدا معتدین یہ دفعہ پیچھے پڑھے ہم نے، وما اعتدینا اور نہیں ہم نے کوئی زیادتی کی۔ اس وصیت کے بیان میں جو ہے وصیت کے بارے میں جو کوئی گواہی ہے ہماری، اس گواہی میں ہم نے لوگوں کسی قسم کی کسی کے فریق کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے، جو حق ہے ہم اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ انا بے شک ہم، وہ کہیں گے انا بے شک ہم اس وقت لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوں گے، اگر ہم جو ہے گواہی میں کوئی گڑبڑ کریں، کوئی ہیرا پھیری کریں، کوئی جھوٹ بولیں بھی، تو پھر جو ہے ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ وہ اپنے ایمان، یقین اور عقیدے کا بھی اظہار کریں کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں، اگر ہم نے کوئی زیادتی کی تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ کے ہاں ظالموں میں شامل ہو جائیں گے۔ ذالک اللہ فرماتے ہیں یہ بات ادنا زیادہ قریب ہے، ادنا سے دنیا کے معنی قریب کی زندگی، تو ادنا جو ہے اس میں تفضیل کل ہے، سب سے زیادہ قریب ہے۔ این یا تو یہ کہ وہ آئیں بشہادت ساتھ حقیقی گواہی کے، علی وجہہا اوپر اس کے چہرے کے، اوپر اس کے چہرے سے مراد کیا ہے؟ سچی۔ فرمایا اس طریقے سے زیادہ قریب بات ہے کہ وہ جو ہے حقیقی گواہی دے۔ اگر پہلے 2 بندے جو ہیں ان کو شک کی وجہ سے تم نے رد کر دیا ہے، تو وہ لوگوں میں ذلیل ہو گئے ہیں اپنی ہیرا پھیری کی وجہ سے، اب معاشرے میں جو ہے وہ ذلیل کر دیے گئے ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں رہی معاشرے کے اندر۔ اب دوسرے 2 لوگ جو ہیں وہ اس ذلت کو پیش نظر وہ احتیاط کریں گے کہ جس طرح پہلے 2 لوگوں کی جو ہے گواہی مسترد کر کے ان کو معاشرے میں ذلیل کر دیا گیا ہے، ہم یہ ذلت جو ہے نہیں کریں گے، ہم یہ ذلت نہیں اٹھائیں گے، پھر وہ زیادہ احتیاط کریں گے، اور وہ جو ہے یا تو آئیں گے بشہادت ساتھ حقیقی گواہی کے، علی وجہہا اوپر اس کے چہرے کے، یعنی وہ سچی گواہی دیں گے، او یخافوا یا وہ ڈریں گے، ان تردہ یہ کہ رد کر دیا جائے، ایمان ان قسموں کو، بعد ایمانہم بعد ان پہلوں کی قسموں کے، ان کے دل میں یہ بھی خوف ہوگا کہ اگر جو ہے ہماری قسموں کو رد کر دیا گیا تو ہم جو ہے ان سے بڑھ کر ذلیل و خوار ہوں گے معاشرے میں، تو اس ذلت سے ڈرتے ہوئے وہ حق بات جو ہے سچی گواہی جو ہے وہ دیں گے۔ واتقوا اللہ اور ڈر جاؤ اللہ سے، واسمعوا اور سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنو، قرآن کی باتیں نصیحتیں سنو، حکم فیصلے سنو۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الفاسقین حقیقی قوم نافرمانوں کی کو، جو رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا،
ان کو چھوڑ دیتا ہے ان کی گمراہی پر، نافرمانیوں پر، اللہ ان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، دوستی ختم۔ لو جی پھر پڑھ دوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا، نہ تم سوال کیا کرو، ان اشیاء چیزوں کے بارے میں، ان تبدا اگر ظاہر کر دی جائیں، لکم واسطے تمہارے، تسؤکم بری لگیں تمہیں۔ ایسی چیزوں کے سوال نہ کیا کرو کہ اگر اللہ کے پیغمبر جو ہے تمہیں بتا دیں، تمہارے سوال کا جواب دے دیں تو بعد میں تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے، ایسے سوال نہ کیا کرو۔ جیسے میں نے مثال دی ہے کہ ایک صحابی نے اپنے نبی علیہ السلام سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا، وہ فوت ہو چکا تھا، کہ اللہ کے پیغمبر میرا باپ کہاں ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے کہ وہ جہنم میں ہے۔ پھر اس کو جو ہے شرمندگی بھی ہوئی، پریشانی بھی ہوئی، پھر اس بات کا بھی احساس ہو گیا میں نے اپنے باپ کے بارے میں سوال کر کے اس کو ذلیل کر دیا معاشرے کے اندر، لوگ کیا کہیں گے کہ اس کا باپ ایسا تھا۔ تو قرآن جو ہے ایسی باتوں سے منع کر رہا ہے کہ ایسے سوال نہ کرو کہ جس کے جواب پر تم بھی ذلیل ہو، تمہارے بڑے جو ہیں وہ بھی ذلیل ہوں، ایسے سوال نہ کیا کرو۔ اگر اللہ نے تمہاری خامیوں پر پردہ ڈالا ہے تو اس کو بہت بڑا اللہ کا احسان سمجھو، خود اس پردے کو جو ہے چاک نہ کرو، اس پردے کو ہٹا کر نہ خود ذلیل ہو نہ اپنے رشتہ داروں کو ذلیل کرو۔ فرمایا کہ ان تبد لکم، اگر ظاہر کر دیے جائیں سوالوں کے جواب واسطے تمہارے، تسؤکم تمہیں برے لگیں گے، وَإِن تَسْأَلُوا، اور اگر تم سوال کرو، عنہا ان چیزوں کے بارے میں، حین ينزل القرآن، جب اتارا جاتا ہے حقیقی قرآن، تبدا ظاہر کر دی جائیں گے، لکم واسطے تمہارے، عفا اللہ معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، عنہا ان چیزوں سے، جن لوگوں نے غلطیاں کی ہیں یہ سوال کر کے اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، لیکن ساتھ نصیحت کی ہے کہ ایسے سوال نہ کیا کرو جس کے جواب سے تم خود ذلیل ہو یا لوگوں کو ذلیل کرو۔ جس چیز پر اللہ نے پردہ پوشی کی، پردہ ڈالا ہے، اس کو رہنے دو پردے کو۔ واللہ غفور حلیم، عفا اللہ عنہم، عنہا معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان غلطیوں کو، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، حوصلے والا ہے۔ قد سألہا، تحقیق سوال کیا تھا ان چیزوں کے بارے میں، ایک قوم نے، من قبلکم، تم سے پہلے بھی، ثم اصبحوا، پھر وہ ہو گئے، بہا ساتھ ان کے، کافرین انکار کرنے والے۔ جیسے میں نے مثال دیا کہ یہودیوں نے جو ہے جب ان کو اللہ نے کہا کوئی گائے لے کر ذبح کر دو، تو اس نے گائے کا رنگ کیسا ہو جی، اس کی عمر کتنی ہو جی، وہ کیا کر دی ہو، خام خواہ جو ہے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیا۔ پھر جس کی وہ گائے تھی اس نے پھر منہ مانگے پیسے ان سے وصول کیے کہ جب میری گائے جو ہے یہ مقرر کر دی اللہ تعالیٰ نے، اب میں پھر اپنی مرضی کا قیمت وصول کروں گا۔ تو اس سب یہ مشکل میں پڑ گئے، وہ سوال کر کے خود ہی پھنس گئے۔ آگے فرمایا ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، من بحیرۃ، کوئی کان کٹا جانور، ولا صائبۃ، اور نہ کوئی سانڈ، ولا وسیلۃ، اور نہ کوئی دو مادہ بچیوں اونٹنیوں کو جنم دینے والی اونٹنی، ولا حامن، اور نہ کوئی 10 بچے جنوانے والا اونٹ۔ یہ سارے جانور جو ہیں یہ اللہ نے بالکل مقرر نہیں کیے، یہ سب جو ہے جاہلوں نے خود ہی مقرر کر لیے۔ فرمایا کہ ولیکن الذین، لیکن وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، یفترون، وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے، الکذب، یہ خاص جھوٹ، وہ جھوٹ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کان کٹا جانور جو ہے وہ نشان کے لیے اجازت دی ہے، یا اس نے کوئی سانڈ جو ہے اس کو مقرر کیا کہ اس کو چھوڑ دو، اور اس کو 2 مادہ بچیوں کو جنم دینے والی اونٹنی جو ہے اس کو چھوڑ دو، اور اس طرح جو ہے حام جو ہے 10 بچے جنوانے اونٹ کو، یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ایسا نہیں کہا، یہ خود ایسا کرتے ہیں اور ذمہ اللہ کے نقل لگا دیتے ہیں، جھوٹ۔ وہ اکثر اور زیادہ ان کے لا یعقلون، نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے، تعالوا، آؤ، اِلیٰ مَا، طرف اس چیز کی، انزل اللہ، جو اتاری اللہ نے، یعنی اللہ کا قرآن، اور قرآن کے فیصلوں، حکموں، نصیحتوں کی طرف آؤ، جو ان سے کہا جاتا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور آؤ طرف اس خاص پیغمبر، حقیقی پیغمبر کی طرف آؤ، اس کی بات سنو، اس کے عمل کو نمونہ بناؤ۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں، حسبنا، کافی ہے ہم کو، ما وجدنا، جو پایا ہم نے، علیہ، اوپر جس کے، آبانا، اپنے باپ دادا، ہم تو وہ کام کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں،
جو یہ قرآن کہتا ہے کرو یا پیغمبر کرتا ہے ہم نہیں کریں گے۔ اولم کانا، اللہ فرماتے ہیں اگرچہ تھے آباؤہم باپ دادا ان کے لا یعلمون نہیں کوئی علم رکھتے تھے شیئن کسی چیز کا، ولا یہتدون اور وہ نہیں ہدایت پاتے تھے، اگرچہ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، کوئی علم نہیں تھا، کوئی شعور نہیں تھا، اور نہ ان کے پاس کوئی آسمانی ہدایت کی کوئی بات تھی، یہ پھر بھی جو ہے یہی کہیں گے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلنا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، علیکم اوپر تمہارے ہیں، یعنی لازم ہے تم پر، علیکم اوپر تمہارے لفظی ترجمہ، لیکن مراد مقصد کیا ہے؟ لازم ہے تم پر، انفسکم جانیں اپنی جان کی فکر کرو، اور گھر والوں کو اللہ نے فرمایا کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو یہی طریقہ ہے کہ گھر کا سربراہ جو ہے وہ گھر کے افراد کا لیے نمونہ بن جائے، وہ لوگوں گھر والوں بچوں کو نماز کی تلقین کرنے کی بجائے وہ وضو کر کے خود مسلح پر کھڑا ہو جائے، اور دیکھیں چھوٹے بچے جو ہے وہ سارے بچیاں جو ہے ماں کے ساتھ کھڑی ہو کر نماز پڑھتی ہیں، بڑی پیاری لگتی ہیں، سجدے کر رہے ہوتے ہیں، اور بیٹے جو ہوتے ہیں وہ باپ کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر جو ہے سجدے عجیب و غریب طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ گھر کا سربراہ جو ہے وہ نمونہ بنے گھر والوں کے لیے، صرف حکم نہ چلائے، وہ ان کو کر کے دکھائے کہ یہ کرو پھر اثر ہوگا۔ فرمایا لا یضرکم نہیں نقصان پہنچا سکیں گے تم کو من وہ لوگ ضل جو گمراہ ہو گئے، اگر تم جو ہے تم نے اپنے اوپر ہدایت اللہ کی ہدایت کو لازم کر لیا، تم اللہ کی ہدایت پر جو ہے پختہ ہو گئے، پھر ساری دنیا بھی مل کر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ فرمایا کہ اذا اہتدیتم جب ہدایت پا جاؤ گے تم، جب اللہ کے قرآن سے تم ہدایت حاصل کر لو گے کہ کیا کرنے کے کام ہیں اور کیا جو ہے نہ کرنے کے کام ہیں، جب تم ہدایت پا جاؤ گے تو ساری دنیا بھی مل کر تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی، کیونکہ قرآن جو ہے وہ ایسی دلیل ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اللہ طرف اللہ تعالیٰ کی مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا جمیعاً سب کا، فیونبئکم پس وہ خبر دے گا تم کو بما ساتھ اس کے جو کن تم ہو تم تعملون تم عمل کر، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا اللہ تعالیٰ تمہیں نتیجہ دکھائے گا قیامت کے دن، اور اس کا جو ہے نتیجے کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک کرے گا۔ اگر نتیجے میں فیل ہو گئے، دنیا کی کوششوں میں ہمتوں میں ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، پھر جہنم میں جاؤ گے، اگر کامیاب ہو گئے تو اللہ کی جنتوں میں جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لوگوں جو ایمان لائے ہو، شہادت و گواہی بینکم درمیان تمہارے، اذا حاضر جب حاضر ہو احد کسی ایک کو کم تم میں سے الموت و حقیقی موت، حین الوصیت وقت حقیقی وصیت کے، اثنان دو مرد ہوں، ذوا عدل جو عدل والے ہوں، انصاف والے ہوں، منکم تم میں سے، جب جو ہے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کرنا چاہے اپنی وراثت میں سے وارثوں کے علاوہ کسی بھی شخص کے بارے میں، تو اس پر دو گواہ جو ہے وہ عدل و انصاف والے گواہ جو ہے وہ قائم ہونے چاہیے، ان کی گواہی قائم ہونی چاہیے، اور آخران یا دوسرے دو ہوں من غیرکم تمہارے غیروں میں سے، ان انتم اگر تم ضربتم چلتے ہو فی الارض بھی زمین کے، اگر تم سفر میں ہو، کسی پر وقت ایسا آ گیا، آخری وقت آ گیا موت کا، تو وہ وصیت جو ہے وہ لکھا دے اور اپنی وصیت پر گواہ بنا لے اپنے خاندان میں سے، یا دوسرے دو لوگ جو عدل و انصاف والے ہوں ان کو گواہ بنا لے۔ فرمایا فاصابتکم مصیبت الموت، اور پس پہنچے تم کو مصیبت موت کی، سفر میں جو ہے تم پر موت کا وقت آ گیا ہے، فوری جو ہے وصیت کرنا ہے، اگر کوئی کر دو، نہیں تو جو اللہ کے فیصلے ہیں وراثت کے بارے میں انہی کو رہنے دو۔ تحبسونہما تم روک لو گے ان دونوں گواہوں کو، من بعد الصلاۃ فرض نماز، خاص نماز یعنی فرض نماز کے بعد مسجد میں ان کو روک لو گے گواہی کے لیے، فیقسمان پس وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ قسمیں کھائیں گے دونوں، باللہ اللہ کی، ان ارتبتم اے لوگو اگر تم شک کرتے ہو ہم پر، لا نشتری نہیں ہم خرید رہے بہی ساتھ اس گواہی کے، سامن کوئی قیمت،
تم جو ہے اللہ کی قسم کھا کر یہ اعلان کرو لوگوں کے اندر کہ لوگوں اگر تمہیں ہم پر شک ہو تو ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے اس گواہی کا کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیا، کیونکہ اگر جو ہے معاوضہ دیا جائے گا تو لوگوں کو شک ہوگی کہ اس نے پیسے دیے ہیں تو کسی مقصد کے لیے ہیں، کسی وصیت کو جو ہے خراب کرنے کے لیے دیے، اس لیے وہ کہیں گے کہ ہم جو ہے کوئی قیمت وصول نہیں کر رہے اس گواہی کی۔ فرمایا کہ ولاؤ کانا ذا قربا، اگرچہ ہیں وہ قرابت والے، بے شک قریبی رشتہ دار ہیں گواہ، طریقہ کار جو ہے وہی ہے جو آسمان والے نے مقرر کر دیا کہ وہ فرض نماز کے بعد مسجد میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر کہو گے کہ لوگوں اگر تم مجھ پہ شک کرتے ہو تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کا کہ میں نے اس گواہی سے کچھ حاصل نہیں کیا، للہ فی اللہ، اللہ رضا لیے، کہ اللہ کی رضا کے لیے میں گواہی دے رہا ہوں، اور تم ان کو جو ہے مسجد میں جو ہے کھڑے کر کے گواہی لوگے لوگوں کے درمیان، اور وہ دونوں جو ہے اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم اس گواہی پر کوئی معاوضہ نہیں لے رہے۔ فرمایا اگرچہ رشتہ دار ہو ان سے بھی اسی طریقے سے جو ہے گواہی جو ہے قسم کے ساتھ لو۔ ولا نکتمون، اور وہ یہ کہیں کہ نہیں ہم چھپا رہے شہادت اللہ، گواہی اللہ کی کو، ہم اللہ کی گواہی کو جو اللہ نے مقرر کی ہے کہ گواہ قائم کر لو وصیت پر، تو ہم اللہ کی گواہی پر کوئی کسی قسم کی جو ہے اس کو چھپا نہیں رہے، ہیرا پھیری نہیں کر رہے۔ انا بے شک ہم اذن اس وقت من الآثمین، البتہ حقیقی گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ فَإِنْ أُسِرَ، پس اگر معلوم کیا جائے، محسوس کیا جائے اللہ اوپر اس بات کے انہما، کہ بے شک وہ دونوں گواہ پہلے جو ہیں استحقہ حقدار ہو گئے ہیں دونوں اسمن گناہ کے، اگر یہ محسوس کریں سامعین مجلس والے کہ پہلے دونوں گواہ جو ہے کچھ اپنی گواہی میں لگتا ہے کچھ ہیرا پھیری کر رہے ہیں، تو پھر کیا کرو، فآخران، پس دوسرے دو گواہ یقومان کھڑے، وہ دونوں کھڑے ہوں گے مقامہما ان کی جگہ پر، من الذین، ان لوگوں میں سے استحق کا جو حقدار ہوئے، علیہم اوپر ان کے، الاولیان جو زیادہ قریبی ہیں، جو زیادہ حقدار ہیں گواہ سچی گواہی کے، پھر وہ جو ہے پہلے دونوں کی جگہ جو ہے کھڑے ہو کر کیا کریں گے، فیقسمان، پس وہ دونوں قسم کھائیں گے باللہ، اللہ کی، لا شہادتنا، البتہ گواہی ہماری حق کو زیادہ سچی ہے، من شہادتہما، ان پہلے دونوں کی گواہی سے، وما تدینا، اور نہیں ہم زیادتی کر رہے اس گواہی کے معاملے میں، انا بے شک ہم اذن اس وقت من الظالمین، البتہ حقیقی ظالموں میں سے ہوں گے، اگر ہم گواہی کو چھپائیں زیادتی کریں تو ہم جو ہے ظالموں میں سے ہوں گے۔ ذالک، یہ بات ادنا زیادہ قریب ہے، یا تو یہ کہ وہ آئیں بے شہادت ساتھ حقیقی گواہی کے، علی وجہ، اوپر اس کے چہرے کے، یعنی اس کی حقیقت سچائی پر سچی گواہی دیں گے۔ اگر پہلوں کو رد کر دیا گیا ہے تو دوسرے دو جب محتاط ہو جائیں گے کہ کہیں ہماری گواہی بھی رد ہوگی تو معاشرے میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ بعد ایمان، پیچھے اپنی قسم، واتقوا اللہ، ان ترد، یہ کہ رد کیا جائے گا ایمان ان قسموں کو، بعد ایمان، پیچھے ان دونوں کی قسمیں کے، ان کو اس بات کا احساس ہوگا، خوف ہوگا کہ جس سے پہلے دو جو ہے وہ ذلیل ہوئے ہیں، ہیرا پھیری کر کے ان کی قسم کو رد کر دیا، معاشرے کے اندر ذلیل ہوئے، جس طرح ہم بھی ذلیل ہو جائیں گے اگر ہم نے کوئی ہیرا پھیری کی تو وہ محتاط ہو جائیں گے۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ تعالیٰ سے، واسمعوا، اور سنو اللہ کے رسول کی بات کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، یہدی القوم الفاسقین، نہیں ہدایت دیتا خاص قوم حقیقی نافرمانوں کی کو۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔